انسان اتنا نجس ہے کہ دنیا میں آئے تو ناپاک اور روح نکلی تو ناپاک. اس کا مطلب ہے کہ انسان ہے، ابتدا بھی ناپاک ہے، انتہا بھی ناپاک. وہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے. پاک اور ناپاک دونوں ضدیں ہیں، اور علم کہتا ہے کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. سورج چاند یہ ضد ہے، ایک نہیں ہوں گے. مشرق مغرب، دن رات، یہ ساری چیزیں ضدیں ہیں، ضدیں کبھی ایک نہیں ہوتی. اللہ اور بندہ ضد ہے. اب ان دونوں کو ایک ہونا ہے. علم کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتے. بندے نے کرنی ہے اللہ کی عبادت، اللہ نے دینی ہے انسان کو نعمتیں. نعمتیں دینا اس کا کام ہے، بندگی کرنا ہمارا کام. علم یہ کہتا ہے کہ تم دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اب ہم نے ان دونوں کو ایک کرنا ہے تو پھر کیسے ہوں؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. آگ اور پانی یہ ضد ہے، ایک نہیں ہو سکتے. جہاں آگ ہو وہاں پانی نہیں، جہاں پانی ہو وہاں آگ نہیں. جب انسان نے سوچا کہ سردی کے موسم میں اسے پانی کو کرنا ہے گرم، علم کہتا تھا کہ یہ ایک نہیں ہو سکتا. پھر انسان کے علم نے، شعور نے ایک اور کام کیا. اس نے برتن میں لیا پانی، نیچے جلائی آگ. آگ کا اثر پانی کو پہنچا. کیوں پہنچا؟ درمیان میں برتن وسیلہ تھا. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا آسان ہو سکے. اس کا مطلب درمیان میں وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو جاتی ہیں. میں ابھی حیدرآباد تھل میں یہ جملہ کہوں کہ درمیان میں برتن وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو جاتی ہیں. اور کیسر بھائی میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، پھر آئندہ میں اسی علاقے میں اور کوئی بندہ میری گاڑی کو رو کے کہے کہ جناب آپ حیدرآباد تھل آئے تھے، ہم نے سمجھا تھا شیعہ قوم کا خطیب ہے، بات ہی کر کے گیا ہوگا. ہم نے آپ کی گفتگو سننے کے بعد ہم منکیرا گئے، ہم جھنگ گئے. وہاں سے ہم ایک پلاسٹک کا ٹب لے کے آئے، اس میں ہم نے پانی رکھا، نیچے آگ جلائی. نہ آگ بچی، نہ پانی بچا، نہ برتن بچا. تو میں فوراً اس بندے سے یہ بھی کہوں گا آپ نے مثال سمجھی نہیں تھی. میں نے یہ بھی کہا تھا وسیلہ جب بھی بنانا کسی اچھی جنس کا بنانا. پوری جنس کا بناؤ گے خود بھی جلے گا، تمہیں بھی جلائے. بسم اللہ. سیدہ عزت ہے اور وسیلہ کوئی بھی. وسیلہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں بناتا، وسیلہ ہمیشہ اللہ دیتا. وسیلے کے معاملے میں اللہ ایسا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب استکبر وکان من الکافرین، اسے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر. خدا نے کہا سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں تجھے کروں گا، اسے نہیں کرتا. قطن ابلیس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا تھا. ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے. اس نے اللہ کی مدد کا انکار نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا. خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت رہے گی. میرے مالک یہ سب سے بڑا نمازی ہے، تو نے اتنی جلدی لعنتی کیوں بنا دیا؟ میرے مالک ہو سکتا ہے یہ تھوڑی دیر بعد تیری بارگاہ میں واپس آ جائے، واپس آ کے کہے کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اب سجدہ کر دیتا ہوں. خدا نے کہا اسے فوراً لعنتی اس لیے بنایا ہے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا. اگر آج اسے معاف کیا، کل کو بڑے بڑے منکر عبادات کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ ابلیس کو معاف کر دیا تو ہمیں بھی معاف کر دے. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، اپنی حجت کے منکر معاف نہیں کرتا. اب حیدرآباد کا جوان طبقہ مجھے بول کے بتائے جب اللہ آدم صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے بنا؟ مذہب میں سب سے زیادہ ضرورت ہے امام کی. امام اچھا ہونا چاہیے. مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، پیر گناہگار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یقین ہے کہ ہم گنہگار صحیح، امام پاک. اس لیے خدا نے کہا کہ میں نے قیامت والے دن بندوں کے اعمال نہیں دیکھنے، پہلے امام دیکھنے. امال ہاتھوں میں اٹھا کے بندے کھڑے ہوں گے. خدا نے کہا نہیں، امال بعد میں، پہلے امام.
کیونکہ جس نے ہاتھ باندھ کے پڑھی اس نے مرضی سے نہیں پڑھی، امام کے کہنے پہ پڑھی. جس نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھی اس نے بھی امام کے کہنے پہ. جس نے روزہ 10 منٹ پہلے کھولا اس نے بھی امام کے کہنے پہ. جس نے بعد میں کھولا اس نے بھی امام کے کہنے پہ. خدا نے کہا میں نے صرف پہلے امام دیکھنے. امام جنتی تو ماننے والے بھی جنتی، امام جہنمی وجعلنا ائمۃ یدعون الی النار. اور کچھ ایسے امام بھی ہوں گے جو خود بھی دوزخ میں جائیں گے، ماننے والوں کو بھی دوزخ میں لے کے جائیں گے. اس کا مطلب پہلے امام دیکھا جائے گا. بندے پریشان ہو سکتے ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے پریشان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت بھی ہے، صرف جنت میں جانے والا نہیں. یقیناً میرے اہل سنت بھائی اگر تشریف فرماؤں تو میں ان کے لیے گزارش کروں. کسی بندے نے کہیں 5 مرلے جگہ لے لی، کیسے بھائی وہ پہلے پتہ کرواتا اس جگہ کا مالک کون ہے. یہ بات تو کوئی مشکل نہیں ہے. بندہ کسی جگہ کو پسند کر لے اور بندہ مالک ڈھونڈے، پتہ چلے مالک یہاں رہتا ہی نہیں. صبح صبح ایک بندہ دروازے پہ دستک دے، وہ کہے یہ جگہ میں بیچ دیتا ہوں. بندہ اسے پوچھے تو مالک ہے؟ وہ کہے نہیں جی میں مالک کا سسر ہوں. سسر سمجھتے ہیں سہرا، تو کیا وہ بیچ سکتا ہے؟ شام کو 2-3 بندے اور دروازے پہ آ جائیں، وہ کہتے اس سے چھوڑ ہم بیچتے. تو مالک ہو؟ وہ کہتے نہیں ہم مالک ہے، یار ہے. یاروں سے سودا لے سکتے ہو، یار وہ جگہ بیچ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے پڑھے لکھا بندہ ہو یا ان پڑھ ہو، اسے بھی اتنا عقل اور شعور اللہ نے دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ سودا اسی سے کرنا ہے جو مالک ہو، جو مالک ہو. اس کا مطلب اللہ نے اتنی عقل دی ہے 5 مرلے کے لیے یہ پتہ کرتا ہے کہ مالک کون ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتا رہا اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون. محمد ہے مالکان جنت میں سے. امام اچھا ہونا چاہیے. شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، مہربان اپیل میں صرف اتنی کروں گا، مذہب اسلام میں اللہ اور بندے کے درمیان جو وسیلہ ہے اسے امام کہتے ہیں. ہم نے 12 بنائے ہیں، 12 میں سے ایک میں بھی عیب نہیں. 12 ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے، نبی نے دیے ہم نے مان لیے. امام اچھا ہونا چاہیے. اگر امام کامیاب ہو تو وہ ماننے والوں کو بھی کامیاب کرے، اور اگر خود امام ہی ناکام ہو تو ماننے والے بھی ناکام ہو. امام اچھا ہونا چاہیے. کوئی بندہ قبلہ چھوڑ کے، کعبہ چھوڑ کے کسی اور طرف منہ کر کے سجدہ کرے تو سجدہ نہیں ہونا، کیونکہ امام سجدہ ایک ہے، وہ کعبہ ہے. ایسے ہی مذہب اسلام میں ایک امام ہوتا ہے جس نے آپ کو اللہ تک پہنچانا ہوتا ہے. اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین منوانا. سب سے اہم ترین ذمہ داری امام کی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ 2 اماموں کا قرآن میں ذکر ہے، ایک حق کا ایک باطل کا. حق کے امام کا نام موسیٰ تھا، باطل کے امام کا نام فرعون تھا. قرآن کہتا کہ آدھی رات کو حضرت موسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کے نکلے تو فرعون پیچھے تاکو میں چلا. آگے آگے دریائے نیل. موسیٰ کے ماننے والے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا مروا دیا موسیٰ تو نے. آگے بھی موت، پیچھے بھی موت. آگے جائیں تو دریا میں گریں، پیچھے جائیں تو فرعون پکڑے. کہاں جائیں؟ موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے پوچھا میرے رب بتا کہاں جاؤں. قوم نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ نے اللہ سے پوچھا. قوم نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ نے اللہ سے پوچھا. خدا نے کا طریقہ یہ ہے، قوم امام سے مانگتی ہے، امام اللہ سے مانگتا ہے. قوم نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ کیا کرے، اتنا کہنا تھا. یا موسیٰ نے پروردگار سے پوچھا میرے مالک کیا کرنا چاہیے. آواز پروردگار ہے موسیٰ پریشان کیوں ہے، ہم نے تجھے عصا معجزے پہ دیا، عصا کو دریا پہ مار. قرآن کہتا موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، دریا میں رستہ بن گیا. موسیٰ کے پیچھے قبیلے 12 تھے، قومیں 12 تھیں. 12 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی. ایک نے کہا ہم گزریں گے، دوسرے نے کہا ہم گزریں گے، تیسرے نے کہا ہم گزریں
گزریں گے. موسیٰ نے کہا میرے مالک قوم میں 12 ہیں, رستہ تو نے ایک بنا. توجہ میری طرف, رستہ تو نے ایک بنا دیا. آواز پروردگار ہے موسیٰ پریشان نہ ہو, دوبارہ عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کے اندر رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12. چپ رہو یا بول پڑو. ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں. نہ 3 بنے نہ 13 بنے, ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں. موسیٰ نے 12 قومیں ان رستوں سے پار کروا دی. خدا نے قرآن میں ایک امام کی طاقت بتائی ہے کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے. 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا. ایک امام, لیکن شرط یہ ہے کہ امام اچھا ہو. موسیٰ اچھا امام تھا, ماننے والے پار چلے گئے. فرعون برا امام تھا, ماننے والے غرق ہو گئے. اور مجھے پوری میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں, حضرت موسیٰ کے پیچھے سارے بندے اچھے بھی نہیں تھے, کوئی نیک و پرہیزگار بھی نہیں تھے, لیکن پار چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امام ٹھیک تھا. فرعون والے سارے مر گئے, امام برا تھا. اچھا, لطف لینے والی میری بات یہ کہ جب حضرت موسیٰ رستہ بنا کے جا رہے تھے نا, تو حضرت موسیٰ کی قوم کا جو آخری بندہ پیچھے تھا, اس نے کہا کہ اب فرعون تو پیچھے رہ گیا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی پیچھے ہی آ رہا تھا. وہ پریشان ہو گیا. اس نے آواز دے کے حضرت موسیٰ کو روکا. اس نے کہا او اللہ کے نبی بات سن, رستہ تو بند کر. رستہ کھلا چھوڑ دیا, ہمیں گزار, انہیں روک. وہ دیکھ وہ بھی دریا میں آ گئے. موسیٰ نے بھاگتے ہوئے قرآن کے اندر پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون کا لشکر پیچھے سر پہ آ گیا. موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ انہیں روک. آواز پروردگار ہے تو اپنے بچا. نہیں نہیں نہیں, شاید آپ کا دھیان ہی نہیں تھا. اللہ کی آواز ہے موسیٰ تو اپنے لے کے نکل, تو اپنے لے کے نکل, تو اپنے لے کے نکل. میرے مالک صرف بچانا نہیں تھا, فرمایا صرف بچانا نہیں تھا, دشمن پہ تبرہ بھی کرنا تھا. موسیٰ تو اپنے بچا. قرآن کے اندر موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا, فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت سے یہ نہیں کہا کہ اسے مارنا ہے, اسے بچانا ہے. خدا کہتا میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی, موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. بندہ پڑھتا علی اور ولی اللہ ہو اور ہاتھ نہ اٹھے, اللہ قیامت والے دن دوزخ کی آگ میں وحی کر دے گا علی والوں کو چھیڑنا نہیں, علی کے دشمن کو چھوڑ. بسم اللہ صاحب, تو اپنے پار لے کے چل. بسم اللہ صلی اللہ. بادشاہ حسین عزتوں سے نوازے. فرعون والے سارے مر گئے, موسیٰ والے سارے بچ گئے. موسیٰ والے بچے کیوں؟ امام اچھا. فرعون والے مرے کیوں؟ امام. لہٰذا آخری سانس تک تمہارے پاس موقع ہے, امام اچھا بنا لینا. اور اگلی بات, جن کا امام اچھا ہے ان کے لیے اگلی بات بتاؤں. اگر امام اچھا نصیب سے مل ہی جائے پھر اس پہ شک نہ کرنا. اگر موسیٰ والے کر لیتے شک, مر انہوں نے بھی جانا تھا. انہوں نے پانی میں پیر رکھ دیا موسیٰ کے پیچھے. امام پہ یقین ہوتا ہی ایسا ہے, موت بھی سامنے ہو امام کا نام لے کے چلے جاؤ. ایک بندہ آیا تھا نا میرے مولا کے پاس, اس نے آ کے مولا سے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا وہ سامنے تنور میں آگ جل رہی ہے, چھلانگ لگا. اس نے کہا مولا محبت زندہ رہنے کے لیے کی ہے, مرنے کے لیے نہیں کی. اتنا کہنا تھا. یا اس علاقے کا سب سے غریب شخص امام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. امام نے کہا چھلانگ لگا, فوراً گیا تندور میں چلا.
دھواں جب اٹھا تو وہ جسے پہلے کہا تھا نا چھلانگ لگا، وہ دیکھنے کے لیے گیا کہ اب تو جھلس گیا ہوگا۔ جب گیا تو جا کے اس نے دیکھا کہ وہ پھولوں میں بیٹھ کے علی کی تسبیح کر رہا تھا۔ اختیارات امام پہ شک نہ کرنا۔ آج بندے پریشان ہو گئے ہیں کہ جی یہ چیزیں امام کر سکتا یا نہیں کر سکتا۔ مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، ابھی ممبر سے حقیقت آئمہ پڑھی نہیں گئی۔ مولا امام صادق بازار سے گزر رہے تھے اور ایک بندہ کپڑے سی رہا تھا، وہ کپڑے سیتا سیتا کچھ شعر پڑھ رہا تھا۔ امام اس کے قریب رک گئے۔ کیسے؟ امام نے رک کے کہا کہ تیری آواز بڑی اچھی ہے، کتنا اچھا ہو کہ تو ہماری مدحت کرے، ہماری شان پڑھے۔ اس نے کہا مولا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن علم نہیں۔ کتاب کہتی ہے مشارق انوار الیقین، علامہ رجب علی برسی نے لکھا کہ معصوم زمین پہ بیٹھے، ایک ریت کا ذرہ اٹھا، امام نے کہا منہ کھول۔ اس نے منہ کھولا، امام نے وہ ذرہ اس کی زبان پہ رکھا۔ زبان پہ رکھنا تھا، اس نے آنکھیں بند کر کے کھول کے کہا آؤ شہر والوں میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ جب اس نے اتنا جملہ کہا تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ درزی۔ وہ کھڑا ہو کے اس نے خطبے پہ خطبہ، جب فضائل پڑھنے شروع کیے تو علامہ رجب علی برسی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا، لوگوں نے دماغ پہ ہاتھ رکھ لیا، تو کیا پڑھ رہا ہے؟ ہم نے تو ایسا کبھی سنا ہی نہیں، ہمارا دماغ پھٹ جائے گا۔ یہ بستی سے نکلا اور ویرانے میں چلا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے علی کے فضائل پڑھے، پرندے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے۔ یہ دریا کے کنارے گیا، پانی ابل ابل کے کناروں سے باہر آنا شروع ہو گیا۔ اس کا گرے پان چاک تھا، پاؤں میں نلین نہیں تھی، گل سے اٹا پھٹا ہوا جلدی سے مدینے شہر میں پہنچا۔ امام کے میں بیٹھ کے کیا بھر دیا آپ نے میرے سینے میں، نہ انسان برداشت کر رہے ہیں، نہ چرند برداشت کر رہے ہیں، نہ پرند برداشت کر رہے ہیں۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، بستی سے باہر جا کے امام پتھر پہ بیٹھ کے امام کہتے اب تو پڑھ، میں سنتا ہوں، اب تو سنا ہم سنتا۔ معصوم نے فرمایا جو میں نے تمہیں ریت کا ذرہ دیا تھا، یہ فضیلت علی میں ایسے ہی ہے جیسے زمین پہ ذرے کی حیثیت، اور ابھی تک ممبر سے ذرہ نہیں پڑھا گیا۔ لہذا دور جتنا مشکل سے مشکل آتا جا رہا ہے، عقیدہ اتنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عقائد پہ پہرا دیجئے گا، عقیدے پہ پہرا دیجئے گا۔ مر جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں۔ اعمال کا سوال قیامت والے دن ہونا ہے، قبر میں عقیدے کا ہونا ہے۔ میں اس بندے کو شیعہ نہیں سمجھتا جو مذہب جعفریہ میں ہو اور اعمال کا منکر ہو۔ اعمال صالح ہیں ہی مذہب شیعہ میں، لیکن اعمال کا سوال قیامت والے دن ہونا۔ اس سے پہلے بھی ایک کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ قبر میں نماز نہیں پوچھی جانی، روزہ نہیں پوچھا جانا، قبر میں پوچھا جانا ہے عقیدہ۔ من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من قبلتوں کا، من کتابوں کا، من اماموں کا۔ کمرہ امتحان میں جب سوال نامہ آتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے، باقی 5 میں سے 4 کر لو۔ اور اگر طالب علم اسٹوڈنٹ وہ پہلا سوال نہ کرے نا جی تو وہ پیپر چیک ہی نہیں ہوتا کہ اس نے لازمی نہیں کیا۔ خدا نے کہا یہ قبر والا لازمی ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں۔ اب بول پڑو تو اتنی محنت کے بعد یہ نتیجہ آپ کا حق بنتا ہے کہ عقیدہ پوچھا جائے گا قبر میں، اعمال پوچھے جائیں گے حشر میں۔ قیامت والے دن اعمال اسی کے پوچھے جانے ہیں جس کا قبر میں عقیدے والا جواب ٹھیک ہو۔ بندوں کے پاس اعمالوں کی گٹھڑیاں بھی ہوں، اللہ کھولنے نہیں دے گا، وجہ امام والا جواب ٹھیک نہیں۔ اب اس کا مطلب قبر میں پوچھا جانا ہے عقیدہ۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، عمل پیچھے سے بھی بھیجے جا سکتے ہیں، عقیدہ پیچھے سے بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ باپ مر گیا، شریعت نے باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب کر دی۔ بڑے بیٹے کے پاس وقت نہیں، خدا نے کہا نماز اجارہ کسی کو اجرت دے کے پڑھوا۔
پڑھے گا مولوی پیسے دے گا بیٹا ثواب باپ کو جائے گا، اس کا نماز پیچھے سے چلی گئی، روزہ پیچھے سے چلا جاتا ہے، حج اور زکات پیچھے چلے جاتے ہیں، نہیں جاتا تو پیچھے سے عقیدہ نہیں جاتا۔ اس لیے عقیدے بہتر رکھنا، عقیدہ بہتر رکھنا، آخری سانس تک عقیدے میں کمی نہ آنے دینا، علی پہ شک نہ کرنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، عزاداری شبیر نہ چھوڑنا، توہین سادات نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ کو بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی؟ مذہب اسلام میں اہمیت امام جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بندے زمیندار طبقہ میرے پاس بیٹھا ہے، حر کے پاس نمازیں تھیں، امام نہیں تھا۔ سینکڑوں مثالیں میں دے سکتا تھا، لیکن میں سب سے اہم مثال دے دوں۔ حر کے پاس نمازیں تھیں، امام نہیں تھا۔ حر کے پاس روزے تھے، امام نہیں۔ حر کے پاس پورا اسلام تھا، صرف امام نہیں تھا۔ کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے کہ کیا حر کی وہ نمازیں قبول ہوں گی؟ کہتے نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ کہتے امام نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر حسین نکال دیا جائے، پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ۔ ادھر حر نے آ کے مولا حسین کے خیمے پہ دستک دی، اور حسین نے کہا حر آ گئے؟ جی مولا آ گیا۔ امام نے فرمایا تلوار پکڑ میدان میں جا، تاکہ میں بروز قیامت دنیا کے سامنے کہہ سکوں حر کو حر کی عبادتوں نے نہیں، حر کو حسین کی محبت نے بچایا۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہو، تمہیں اللہ نے علی جیسا امام عطا کر دیا۔ پھر وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ جو چیز پاس ہو پھر بندوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تمہارے پاس علی ہے تو اس کی قدر کرو۔ علی ولی اللہ جھگڑنے کا نام نہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں، علی ولی اللہ قائم رہنے کا نام۔ جس کو علی مل گیا ہے پھر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، میرے مالک ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، اور معصوم فرماتے یہ صراط مستقیم سے مراد ہماری ولایت ہے۔ اس پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہے جتنا باریک بال پہ چلنا، تیز دھار تلوار پہ چلنا۔ زمانہ جدید سے جدید تر ہو جائے گا، لوگ اپنوں کی شکل میں بھی تم سے عقیدہ لوٹنے کی کوشش کریں، تو میں مہمان ہوں تمہارا، ذاکر شبیر ہوں، منت کر کے کہوں گا ہر چیز دے دینا، عقیدہ نہ دینا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے ظہور کے قریب ہو کے جو ہمارے شیعوں کا امتحان ہوگا وہ ہمارے عقیدے پہ ہوگا۔ اور اکمال الدین ماتمہ میں نعمہ میں شیخ صدوق نے لکھا کہ 12واں آئے گا اور آ کے سب سے پہلے عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا امتحان لے گا۔ نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی، اور امام پچھلی صف میں کھڑے ہوئے اپنے نوکر سے کہیں گے تلوار نکال، اور فلاں صف میں وہ بندہ کھڑا ہے اس کی گردن کاٹ، اس صف میں وہ بندہ کھڑا ہے اس کی گردن کاٹ، فلاں میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کاٹ۔ وہ کہے گا مولا یہ تیرے پیچھے نماز کی نیت کر چکے ہیں، گردنیں کیوں کٹوا رہا ہے؟ کتاب کے جملہ امام فرماتے ہیں ان کی گردنیں اس لیے کٹوا رہا ہوں، مانتے بھی ہمیں تھے اور شک بھی ہماری ولایت میں۔